جنگ میں محرم الحرام کے جلوس پر شرپسند لوگوں نے پتھراؤ کیا اور چھت پہ چڑھ کے اینٹیں ماریں۔ جلوس جو ہے اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہے قانونی، وہ غیر قانونی طور پہ نکالا جا رہا ہے، وہ اپنے روٹ پہ نہیں جا رہا۔ یہ ایک وے آؤٹ ہے، یہ ایک جائز طریقہ کار ہے۔ جہاں تک ماتم کی بات ہے، تعزیہ کی بات ہے، ہم اہل سنت اس سے بالکل اختلاف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں علی وقار قادری اپنے یوٹیوب چینل پہ آج ہم جس مسئلے کو زیر بحث لائیں گے نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے، شرمناک واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ جنگ میں، جو کہ میرا بھی شہر ہے، جنگ میں محرم الحرام کے جلوس پر، 10ویں کے جلوس پر بعض شرپسند لوگوں نے پتھراؤ کیا اور چھت پہ چڑھ کے اینٹیں ماریں، جلوس پر پتھراؤ کیا۔ یہ واقعہ 10 محرم کے جلوس کا پیش آیا۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس واقعے کی میں مذمت کرتا ہوں، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس واقعے سے دل بھی بڑا دکھی ہے کہ دیکھیے نا، وہ کیا تھا، وہ غم حسین کا ایک جلوس تھا، امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا اور اس پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے، اس پر پتھر پھینکے جا رہے ہیں۔ تو یہ پتھر مارنے والے اگر تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کے پتھراؤ سے غم حسین ختم ہو جائے گا یا ذکر حسین ختم ہو جائے گا، تو یہ ختم نہیں ہوگا، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کے غم میں روئے تھے کہ جب امام حسین چھوٹے سے بچے سے 5 سال 4 سال عمر مبارک تھی اور آپ کی گود میں تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو وہی کہ جو معاملات تھے، اس کے بعد حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ آپ کی امت اس کو شہید کرے گی، اور پھر ارض کربلا کی مٹی حضرت جبرائیل نے لا کے دی تو حضور علیہ السلام کی چشمان مقدسہ سے آنسو بہہ گئے۔ اور اکثر کثیر روایات ایسی ہیں جس میں حضور علیہ السلام کا رونا حضرت امام حسین کے غم میں اور واقع کربلا کو یاد کر کے وہ بالکل ثابت ہے۔ پھر وہ مٹی حدیث صحیحہ میں حضرت ام سلمہ کے پاس رہی، حتیٰ کہ امام حسین کی شہادت واقع ہو چکی تھی، اس وقت تک وہ مٹی حضرت ام سلمہ کے پاس تھی اور وہ مٹی خون میں بدل گئی۔ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ یہ کون سا معاملہ ہے، یہ کیا بحث ہے جس کو ہم دوبارہ چھیڑ رہی ہیں۔ بنو امیہ 2.5 بر اعظموں پر حکومت کر کے اگر ذکر حسین ختم نہیں کر سکی، تو آپ لوگ اور شر پسند لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آج اس طرح اینٹوں سے، اس طرح پتھراؤ سے کیا ذکر حسین ختم ہو جائے گا؟ یہ بڑی غلط اور افسوسناک بات ہے۔ ہاں دیکھیے، جو قانونی بات ہے وہ درست، جلوس جو ہے اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں قانونی۔ اگر اس کا لائسنس نہیں ہے، وہ غیر قانونی طور پہ نکالا جا رہا ہے، وہ اپنے روٹ پہ نہیں جا رہا، تو بالکل آپ کا رائٹ ہے، آپ اپلیکیشن دیں، جو متعلقہ تھانہ ہے، جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں، اور ان سے کہیں کہ یہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے۔ یہ ایک وے آؤٹ ہے، یہ ایک جائز طریقہ کار ہے۔ لیکن یہ شامیوں کی سنت ہے کہ اہل بیت پر، یہ ذکر اہل بیت پر پتھراؤ کرنا، وہ بھی جب قافلہ حسین لٹا پٹا قافلہ جا رہا تھا تو وہ بھی پتھراؤ کرتے تھے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ جہاں تک ماتم کی بات ہے، تعزیہ کی بات ہے، ہم اہل سنت اس سے بالکل اختلاف رکھتے ہیں، اس کو جائز نہیں سمجھتے، یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرے مسلک کے مقدسات ہیں، ان کی عزت اور احترام ہم پر واجب ہے۔ بلکہ ہمارے نبی نے اور ہمارے قرآن نے تو ہمیں دیگر مذاہب کے، ہندوؤں کے مندروں کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، عیسائیوں کے گرجوں کی حفاظت جو پاکستان کے اندر ہیں وہ ہم پر لازم اور فرض ہے، چونکہ ہر پاکستان کے آئین کے مطابق بھی ہر انسان اپنے مذہب کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد ہے۔ تو جب ہم دوسرے مذاہب کے لیے اتنی گنجائش، اور ہمارا دین یہ گنجائش رکھتا ہے اور ہمیں وجوب کے درجے میں یہ احکام دیتا ہے، اور ہمارے نبی حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی غیر مسلم کو مسلمان نے قتل کیا تو گویا کہ معاہد مسلمان ہو، جو پرامن غیر مسلم تھا اور شہر میں رہتا تھا، اس کو قتل کیا تو میں غیر مسلم کا وکیل بن کے قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ تو ہمارا دین تو ہمیں یہ درس دیتا ہے، جو جب دوسرے مذاہب کے مقدسات کو ہم نہیں چھیڑ سکتے، تو چاہے جائے کہ ہم اپنے مسلمانوں کے اپنے مکاتب فکر میں سے ایک مکتب فکر کی
چند وہ چیزیں جس سے ہم اختلاف ہے، میں نے عرض کیا ماتم کے اس طریقے کو ہم درست نہیں سمجھتے، یہ تعزیہ گری اور اس کو ہم درست نہیں سمجھتے، لیکن اس کا مقصد تو ذکر حسین تھا نا۔ تو اس اختلاف کے باوجود جو اس مکتب فکر کے نزدیک محترم چیزیں ہیں اس کے احترام ہم پر لازم اور واجب ہے۔ اگر دیگر مذاہب کے مقدسات کا واجب ہو سکتا ہے تو دوسرے مکتب فکر کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ ہم پر لازم تھا۔ یہ اگر چند ایک طریقہ کار کا اختلاف ہے، ذکر حسین پر تو کوئی اختلاف نہیں، غم حسین پر کوئی اختلاف نہیں، مقصد حسین پر کوئی اختلاف نہیں، امام حسین نے جو امت کے لیے قربانی دی اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں منانے کے طریقہ کار پہ اختلاف ہے، وہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جو شہدائے کربلا کے نام پر، نام بھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ امام حسین کا نام لکھا ہوا ہے، باقی ساری باتیں چھوڑیں کہ امام حسین کا نام لکھا ہوا اس نام پر اور جس علم پر وہ نام لکھا ہوا تھا اس پر پتھراؤ کیا گیا اور اینٹیں ماری گئی۔ یہ آباء و اجداد، یہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کا پتہ دے رہے ہیں۔ یزید، بنو امیہ، مروان، ان کے آباء و اجداد بھی یہی سارا کام کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ کر کے اپنے آباء و اجداد کا پتہ دے رہے ہیں، اس میں کوئی یہ نیا کام تو ہے نہیں، یہ ہمیشہ سے رہا اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ جو حسینی ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، جو یزیدی ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس طریقہ کار سے اختلاف کے باوجود یہ عمل 100 بار قابل مذمت ہے، اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس کو جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا دے۔ یہ انتشار کی کوشش ہے، یہ شیعہ سنی میں پھر فسادات جو الحمدللہ ختم ہو چکے ہیں اس کو پھر سے نئی ہوا دینے کی کوشش ہے۔ یہ مسلک کی تفرقہ پرستی اور جنگ ویسے ہی گڑھ ہے، ادھر سے شیعہ سنی کا گڑھ ہے، وہ وہاں پر ایک تاریخ ہے، ہر کوئی اس تاریخ سے واقف ہے، لڑائی کی، جھگڑوں کی، قتل و غارت گری کی تاریخ ہے۔ کیا اس تاریخ کو پھر زندہ کیا جانا چاہیے؟ یا زندہ کیا جانا چاہتے ہیں کچھ لوگ، زندہ کروانا چاہتے ہیں؟ تو شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ یہ انتشار ہیں، ان پر دہشت گردی کے پرچے کریں اور ان سب کو اٹھا کے اندر ڈالیں۔ نہ ان لوگوں کے اندر کوئی حرمت رسول، حرمت آل رسول کا کوئی لحاظ ہے، نہ ان لوگوں کے اندر کوئی قانون کی پاسداری کا لحاظ ہے۔ یہ کام شرعی طور پہ بھی ناجائز تھا اور گناہ تھا اور فتنہ تھا۔ فتنہ تو اشد من القتل، فتنہ اتنا شدید ہے، فتنہ تھا اور غیر قانونی بھی تھا۔ تو لہٰذا اس کے خلاف حکومتوں کو چاہیے، جو متعلقہ اتھارٹی چاہیے شدید ایکشن لیں، اور جن لوگوں پر یہ پتھراؤ کیا گیا ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا فضل فرمائے، اہل پاکستان پر اپنا فضل فرمائے، اور ہمیں اہل بیت اطہار، حضرت امام علی مقام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری آل پاک، صحابہ کرام سب کی تعظیم و توقیر اور محبت و مودت میں زندہ رکھے۔ بہت شکریہ۔